کچھ فگرز تو ابھی پرائیویٹ سیکٹر کے جو قرض کے ہیں وہ آپ نے بھی کوٹ کر دیے. یہ تاثر صحیح ہے یا غلط ہے جو پرائیویٹ سیکٹر سے متعلق بن رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اس وقت قرض حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا, لینا ہی نہیں چاہتا, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو رہے ہیں. پچھلے 2 روز میں کچھ پرائیویٹ انویسٹر سے میری بھی بات ہوئی ہے, اس پروگرام میں بھی آیا, پروگرام بیوپار میں بھی آیا جو ہم شام میں کرتے ہیں, تو وہ تو سب بڑے ہوپ فل ہیں کہ جب یہ انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو رہے ہیں تو اب تو آٹومیٹکلی رجحان بینکنگ کی طرف بڑھنا تھا پرائیویٹ سیکٹر کا. ایسے موقع پر جب یہ اسٹے لے لیا گیا ہے تو اس لیے پرائیویٹ سیکٹر میں بڑی ڈسکریجمنٹ اس وقت پائی جا رہی ہے. دیکھیں, جو قرض کا استعمال ہے یا جو حصول ہے, اگر تو وہ ٹریڈنگ پرپس کے لیے ہے تو وہ ایک اور چیز ہے, لیکن اگر وہ مینوفیکچرنگ پرپس کے لیے, کیونکہ دیکھیں ٹریڈنگ تو ملک کے اندر ہو رہی ہے نا, ایک آدمی سے دوسرے ہاتھ کو جا رہا ہے, دوسرے ہاتھ کو جا رہا ہے, تو اس سے ایک حد تک ہی فائدہ ہے. آپ کو ریئل فائدہ تب ہے جب آپ باہر کی دنیا کو زیادہ چیزیں بیچیں بنسبت ان چیزوں کے جو آپ ان سے خریدتے ہیں, تاکہ اس سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ایک سسٹینیبل سرپلس ہو, اور وہ سرپلسز جو ہیں ان کی جو ایکویولنٹ روپیز آپ سمجھ لیں وہ پاکستان میں کاروبار کے اوپر انویسٹ ہوں, سرپلسز انسانوں پہ انویسٹ ہوں یا کاروباروں میں انویسٹ ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کوئی آن آف کا بٹن نہیں ہے کہ اگر ایک دم جو ہے اس کا امپیکٹ آئے گا. اگر باقی جو فیکٹرز ہیں ایک مینوفیکچرنگ کنسرن کو چلانے کے لیے اگر وہ ان پلیس نہیں ہیں, مثال کے طور پہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا انرجی کاسٹ ہیں, یا فور دیٹ میٹر اگر آپ نئے کاروبار کی بات کریں تو اس میں زمین کی ویلیو اتنی پروہیبٹیو ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں اتنی قیمتی زمین کے اوپر جب کوئی لے کے فیکٹری لگائے گا تو وہ چلائے گا کیسے؟ تو اس کا زیادہ سرمایہ تو زمین میں چلا جائے گا, اور پھر کنسٹرکشن مٹیریلز ہیں. سو اس پوائنٹ آف ویو سے میں عرض کروں کہ انٹرسٹ ریٹ کے گرنے سے ڈیفینیٹلی فائدہ ضرور ہوگا, لیکن وہ امیجیٹ نہیں ہوگا, اور وہ ایک آہستہ آہستہ ایک انویسٹر کانفیڈنس جب تک جس ملک میں دیکھیں آپ نے بات کی عدالتوں پہ فیصلے پہ, اب ہماری عدالتیں ویسے بھی اب یونائٹڈ نیشنز کی طرح ہو گئی ہیں کہ جہاں پہ 2 طاقتوروں کے بیچ میں مسئلہ ہو وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہیں, اور یہ ایک غریب اور ایک طاقتور کا مسئلہ ہو وہاں پہ ان کی ریزولوشن سامنے آ جاتی ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکوڈک کا ایگزامپل لے لیں یا اس پاکستان اسٹیل مل کا ایگزامپل پہلے کا لے لیں, میرا خیال ہے جنرلی اسپیکنگ ان باریک ٹیکنیکل مسئلوں میں جو کہ ریونیو سے ریلیٹڈ ہیں ان میں اگر آپ لیٹر آف دا لا کو سامنے رکھتے ہوئے لا پوائنٹ پہ اگر کوئی عدالت فیصلہ دیتی ہے جس کا اوور ریچنگ نقصان اگر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے عدالتوں کو ایسی چیزوں میں کرنے سے انٹرفیئر کرنے سے تھوڑا سا ماضی سے سیکھ کے ریفرین کرنا چاہیے, لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صرف اس سورس کو ٹیپ کریں جو کہ آلریڈی ٹیپڈ ہے اور اتنا ٹیپ کریں کہ اس کی بھی جان نکل جائے. سو میرے خیال میں گورنمنٹ کو اپنا ٹیکس بیس براڈن کرنے کے لیے سارے کام کرنے چاہیے. اس پرٹیکولر ٹیکس کے نظام میں یا اس کے فلسفے میں کوئی عیب نہیں ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کو لینڈ کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو ایڈیشنل ٹیکس دینا پڑے گا. آئی تھنک اس کی تھیوری میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ 2021 میں آیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ رول 6C تھا شاید, سب رول 6A تھا شاید رول 6C کا. تو یہ اچھی, اس کے فلسفے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو یعنی کہ 22 میں جب آیا, یہ 22 میں تھا آلریڈی, 22 کے بعد 23 اور اب 24 میں بھی, تو یہ اگر ایک دفعہ آپ کلیئر کٹ ایک پالیسی بناتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہوتا تو پھر وہ ٹیکس ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ ہر سال اس کو آگے آگے کرتے جائیں گے تو اس میں بھی پھر شیر آیا والی بات ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.